السلام علیکم دوستو، کیا حال؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو پاکستان کے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات کافی ڈاؤن ہے، جو خاص کر کے مہنگائی ہے وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ جو پہلے مہنگائی کی شرح تھی وہ 40% تھی، اب وہ کراس کر کے 44.61% پہ جا پہنچی ہے۔ تو اتنی زیادہ مہنگائی جو پاکستان میں نا وہ آنے والے دنوں میں انڈیکیٹ کی جا رہی ہے، اتنی ہو چکی ہے۔ 44.61 کی جو مہنگائی ہے وہ ابھی ریکارڈ کی جا چکی ہے، اور آنے والے دور میں یہ مہنگائی کی شرح اور بھی زیادہ بڑھے گی، اور کم ہونے کی اس کے کوئی بھی چانسز ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ جو حال ہی میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق جو ہر چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھی ہیں۔ جو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جو جتنی بھی چیزیں بڑھی ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں، جن میں جو گندم ہے نا، آٹا، یعنی کہ وہ 126% بڑھا ہے، یعنی کہ آٹا پچھلے سال کی نسبت 126% زیادہ بڑھا ہے۔ گیس 108%، ڈیزل 102%، اور اس کے علاوہ انڈے 99%، لپٹن چائے 79%، کیلے 90%، آلو 87%، باسمتی چاول 84%، اور اس کے علاوہ جو پیٹرول ہے وہ 81%، اور دال مونگ 67%، دال ماش 58%، اور ڈبل روٹی جو ہے وہ 55% بڑھی ہے۔ اور اگر صرف پچھلے ہفتے کی بات کی جائے تو پچھلے ہفتے سے لے کر آج تک جو ہے نا وہ 8.5% کی مہنگائی ہوئی ہے۔ تو آج اسی مہنگائی کے دور میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پاکستانی پولیٹیشین ہے وہ آپ کو کتنا زیادہ جو ہے نا دھوکے میں رکھتے ہیں، اور جو ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کریں گے ہم، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اسی چیز کے اوپر ووٹ بٹورتے ہیں عوام سے۔ ان کی آج آپ کو نیٹ ورتھ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ وہ خود کتنے زیادہ امیر ہیں اور ہم جو ہیں وہ کتنے زیادہ غریب ہیں، یعنی کہ ہم کو انہوں نے آٹے کی لائن میں لگایا ہوا ہے اور وہ خود لینڈ کروزر اور V8 کی لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ ان کے اور ہمارے بیچ میں ڈیفرنس ہے، اور وہ کیسے ہم کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ تو ان کی نیٹ ورتھ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب ہیں، سب سے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں، تو وہ اکیلے $50 ملین کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آصف علی زرداری کی، تو انہوں نے تو کوئی حد ہی نہیں نہ رکھی، انہوں نے حد ہی کراس کر دی ہے، وہ $1.8 بلین کے مالک ہیں۔ آپ حساب لگا لیں، پاکستان جو 23 کروڑ آبادی والا ملک ہے، وہ خود IMF سے $1 بلین لینے کے لیے ان کی کتنی زیادہ شرائط مانتا ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز کی قیمتیں ہمیں بڑھانے کو کہتے ہیں تو ہر چیز کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ سیلز ٹیکس پہلے 17% تھا، انہوں نے کہا کہ 18% کر دو تو ہم نے 18% کر دیا۔ وہ کہتے ہیں پیٹرول کی پرائسز بڑھا دو تو ہم پیٹرول کی پرائسز بڑھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بجلی کی پرائسز بڑھا دو تو ہم بجلی کی پرائسز بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ ان سے $1 بلین لینے کے لیے ہم ان کی اتنی زیادہ شرائط مانتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری جو ایک اکیلے انسان ہے، ان کی اپنی جو نیٹ ورتھ ہے وہ $1.8 بلین کی ہے، یعنی کہ اگر وہی پیسہ آپ پاکستان میں لے آئیں تو ہمیں IMF کی شرائط ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو اور بھی زیادہ ہم مہنگائی کرتے ہیں IMF کی وجہ سے، وہ مہنگائی کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر آصف علی زرداری کے بیٹے یعنی کہ بلاول زرداری کی بات کی جائے تو $1.5 بلین کے تو وہ بھی مالک ہیں، یعنی باپ بھی بلینئر اور بیٹے بھی بلینئر، اور باپ بھی سیاست میں تھا اور بعد میں بیٹے بھی سیاست میں ہیں، یعنی کہ اگر باپ بیٹے کی دونوں کی ویلتھ اکٹھی کی جائے تو وہ 3 بلین سے زیادہ بن جاتے ہیں، جو کہ ہمیں سعودی دبئی سے ملنے کے لیے ہمیں ان کے اتنے زیادہ ترلے منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک ہی خالی فیملی $3 بلین، یعنی کہ دو ہی باپ بیٹا جو ہے نا وہ $3 بلین تو خود ہی اپنے پاس جو ہے نا جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہی $3 بلین پاکستان میں لے آئیں تو ہمیں IMF اور سعودی یا UAE کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آپ کے بہت ہی فیوریٹ نواز شریف صاحب، ان کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ $1.6 بلین کی نیٹ ورتھ ہے، یعنی کہ وہ بھی $1.6 بلین اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے نا وہ اپنے پاس دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے پیسوں سے ہی آئے ہیں، تو ثواب تو ہمیں بھی ملے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ یعنی کہ $1.6 بلین تو ان کے پاس بھی ہیں۔ جو حال ہی میں انہوں نے ایک کانفرنس بھی کیا، لائیو آئے ہوئے تھے، وہاں پر بتا رہے تھے کہ ہمارے دور میں جو ہے نا پیٹرول $10 کلو تھا، $50 کلو تھا، تو یہاں پر خان آیا ہے اور اتنی مہنگائی کر دی ہے، تو آپ جو پیسہ لوٹ کے آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ہی واپس آ جائیں نا، آپ واپس تو آ نہیں سکتے کیونکہ آپ نائل ہو چکے ہیں۔ نائل کیوں ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے کرتوت کیسے تھے۔ اور ابھی جو ہے نا نواز شریف کی جگہ پر ان کے جو بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، وہ ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، اور جو ہے نا وہ بہت سی بونگیاں مار رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سب نظام جو ہے نا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے نظام کو چلانا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے عین موقع پر، یعنی کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ الیکشن کے ٹائم اوپر ہے، قریب ہے، تو آپ نے مردم شماری شروع کر دیا۔ حالانکہ جو مردم شماری کی ڈیٹ تھی وہ تھی کہ 2022 میں جو ہے نا مردم شماری ہونی تھی، 2-3 مہینے کے اندر مردم شماری مکمل ہو جانی تھی، لیکن انہوں نے 2023 میں مردم شماری شروع کی،
اور مردم شماری میں انہوں نے کیا جو ہے نا غلطیاں کی ہیں کہ کراچی کی جو آبادی ہے انہوں نے کم کر دی ہے، یعنی کہ 2017 میں جتنی کراچی کی آبادی تھی اس سے انہوں نے کم کر دیا ہے 2000 جو ابھی 23 میں یہ مردم شماری کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوورال پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن کراچی میں آبادی کم ہو رہی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ پتہ نہیں انہوں نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے جس کے تحت انہوں نے کراچی کی آبادی کم کر دی ہے بڑھانے کی بجائے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کے اوپر جو گیم کھیل رہے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہے کہ بار بار یہ جو ہے نا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو رد کر رہے ہیں، جیسے کہ سپریم کورٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ابھی اور بھی زیادہ نا اس فیصلے کو دھکیلیں گے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ چلتا چلتا مجھے تو اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اکتوبر تک جو ہے نا چلے ہی جائے گا نظام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو آپ کو ٹوپی ڈرامے دیتے ہیں نا کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم پاکستان کا بڑا بہتری چاہتے ہیں، تو یہ پاکستان کی کوئی بہتری نہیں چاہتے، یہ صرف اپنی بہتری چاہتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر IMF کے نام بھی پاس جائیں تو یہ پاکستان کا نظام چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سارا پیسہ IMF سے ادھار لے کر آپ خود پراپرٹیز باہر بنا لیتے ہیں اور بعد میں قرض جو ہے ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے۔